بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے چینی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان۔ 9 مئی فوج کا نہیں پاکستانی عوام کا مقدمہ ہے، ڈی جی ISPR۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی، امین حفیظ اور جواد فیضی صاحب۔ السلام علیکم جی آپ تینوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ خوش، خیر و عافیت، جمعہ مبارک، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ رضی دادا اچھی خبریں؟ جی بالکل پارلیمانی لوگ ہے بھائی، اور اوپر تک بٹن بند ہے، گردن بھی بالکل ٹائٹ رکھی ہوئی ہے رضی دادا نے۔ تو آج تو رضی دادا کی تیاریاں تب ہوتی ہیں جب رضی دادا کو پتہ ہوتا ہے فائدہ آ رہا ہے، خوشیاں آ رہی ہیں، ملک میں اچھے اچھے دوست آئے ہوئے ہیں، دورے چل رہے ہیں، اور مظاہرہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور مظاہرہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان جو ہے، کیا وہ دن تھے کہ جب جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوتی کہ کسی دوسرے ملک کا کوئی آ رہا بھی وزیر یا کوئی بھی لیڈر آ رہا ہے، یہاں پہ ہمارے کچھ احباب جو تھے نا وہ فوری طور پہ ڈی چوک کی کال دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ ہے کہ میرا مطلب الحمدللہ اس وقت پاکستان سفارت کاری کا مرکز بنا ہوا ہے، ایسے ہی نا رضی دادا؟ میں بالکل بنا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اپنا امین حفیظ صاحب، فیضی اور امین حفیظ صاحب دونوں کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بھارتی میڈیا پہ اس وقت ایک بات چل رہی ہے اور بڑے ان کو دکھ لگے ہوئے ہیں، ابھی میں ان کو دکھ میں تڑپتا ہوا دیکھ کے آیا ہوں کہ یہ جو چین کے وزیر خارجہ ہیں نا، ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں آتی کبھی، یہ بڑے آئرن فسٹ فیس کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب کرتے ہیں، اور وہاں پہ یہ 3 روزہ دورہ کر کے آئے یہ بھارت کا، اور یہ ان کے جتنے بھی حکام ہیں مودی سمیت ان سے ملے ہیں، اور ان کے چہرہ سپورٹ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی۔ جیسے ہی وہ پاکستان میں لینڈ کیے ہیں ان کے چہرے کے اوپر ہاسے، دوستوں کو دیکھ کے خوشی تو نیچرلی آتی ہے رضی دادا، ٹھیک ہے نا؟ آمین وہ اس کے اوپر بہت دکھی ہیں کہ جناب ہماری طرف وہ 3 دن گزار کے گئے ہیں۔ ان کے دکھ میں تھوڑا سا وہ بلتی میں تیل ڈالنے والی بات ہے کہ ہم اور ڈالتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو دعوت بھی دی ہے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب دورے پہ بھی جا رہے ہیں چائنا۔ ہاں نہیں وہ تو SCO کا ہے نا، ابھی جو دورہ ہوگا ابھی کچھ دنوں کے بعد، وہ تو پھر دوبارہ خوشیاں ہوں گی، دوبارہ ایک دوسرے کو ملیں گے۔ لیکن ایکسکلوسیو جو انہوں نے باقاعدہ مطلب کہ وہ کنٹری وزٹ کے اوپر جانا ہے وہ ہے اصل میں اہم۔ دیکھیے یہ بات ہے کہ چائنیز وزیر خارجہ نے CPEC کے اگلے لیول کا اعلان کیا ہے باقاعدہ طور جی، فیز 2 کا، نیکسٹ فیز کا اعلان کیا ہے، اور نیکسٹ فیز کے اندر ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ آٹو موبائل کی انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے، جو کہ چائنا کے ہاں اس کی مین پاور کاسٹ بڑھ جانے کے باعث فیزیبل نہیں ہے، تو پاکستان میں روزگار کے نئے مواقع بھی جنریٹ ہوں گے، اور وہ پاکستان میں ٹرانسفر کرنے کا وہ پوری طرح ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک تو اس کے اوپر یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو آپ کا گوادر ہے، گوادر کے حوالے سے بھی کچھ اپ گریڈ ہوا ہے، وہاں پہ بھی کوئی ویسٹ بے ہے، وہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم اپ گریڈ بھی کر دیتے ہیں اور دوبارہ ریکنسٹرکٹ بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو گوادر کی پورٹ ہے اس کے اوپر بھی کوئی ڈیولپمنٹ کی بات ہے، بڑی کمپریہنسو اس کے اوپر اب تک جو اعلان ہے وہ ہوا ہے، اور اخبارات کے اندر وہ خبریں چھپی بھی ہیں۔ لیکن جو اس وقت سب سے قیمتی تصویر ہے وہ والی ہے جس میں وہ وزیر خارجہ صاحب جو ہیں انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے اور دونوں ہنس رہے، کہکا لگا رہے ہیں، کیا بات، اور اس تصویر کی آگ لگی ہوئی ہے بھارت میں۔ ہاں، امریکی میڈیا نے کہا ہے کہ جناب کل کی خبر ہے کہ وہ مارکو روبیو صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں، اگرچہ آج ہمارے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ابھی کوئی شیڈیول نہیں ہے، لیکن جیسے ہی ہوگا تو وہ بتائیں گے، لیکن مطلب یہ کہ پاک سرزمین میں اب جو امن، ترقی، خوشحالی کی باتیں چل پڑی ہیں، اور اس کے بعد ہر کوئی آنا چاہ رہا ہے، مطلب ایک اندھا ہے دوسرا اندھا ہے، اور جو ہمارے فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ ہم ایک کی وجہ سے دوسرے دوست کو چھوڑ نہیں سکتے، امریکہ اور چین کے ساتھ مساوی برادرانہ تعلقات رکھنے کا تجربہ ہمیں آتا ہے، تو یہ ماشاءاللہ یہ ساری باتیں
جو ہیں وہ امین صاحب، وزیر اعظم نے بھی یہ کہا ہے کہ چین سے ہماری دوستی جو ہے وہ سدا بہار ہے، جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں، پہاڑوں سے اونچی، ہمالیہ سے اونچی، شہد سے میٹھی، بھول گئے ہیں کیا؟ نہیں جی نہیں، اب تو یہ کہا جاتا ہے اب فولاد IT سے مضبوط، ہائے 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 ہائے، اور خلائی ایریا میں، یعنی کہ پہاڑوں سے بلند نہیں، سمندروں سے گہری اور پہاڑوں سے اوپر فضاؤں میں بھی آپ چلے جائیں، خلاؤں کی، ہائے 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 ہائے۔ میں کہتا ہوں ایسی دوستی ہے کہ وزیر خارجہ آئے ہیں سمائلنگ فیس کے ساتھ، ہائے 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 ہائے، اور جس کو کہتے ہیں نا پاک چین دوستی، ہر موسم کی دوستی ہے، ہر حالات کی دوستی ہے۔ اس بار تو اسٹریٹجک ریلیشنز پہ بھی بات ہوئی ہے ہر جگہ میں کہتا ہوں جی، دنیا کو پاک چین دوستی نے ایک مثال کے طور پہ پیش کیا ہے کہ دوستی کس کو کہتے ہیں، ڈیرے داری کس کو کہتے ہیں، وہ مشکل وقت میں دوستوں کا ساتھ کیسے نبھاتے ہیں، اور جب خوشی اور خوشحالی کی باتیں ہوتی ہیں تو مسکرا کر دوست کو کیسے ملتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس دوست کے ساتھ ہاتھ ملا کے کھڑے ہوں اور دوسری طرف آپ ڈبل گیم کھیل رہے ہوں۔ پاک چین دوستی نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایسا، دیکھیں ابھی ہمارے آپس میں نہ کلچر ملتا ہے، نہ زبان کامن ہے، لیکن اس کے باوجود باڈی لینگویج آپ دیکھیں، جس طرح رضی دادا بتا رہے تھے کہ پرائم منسٹر اور پاکستان اور وزیر خارجہ چائنا جس جوش و ولولے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو یوں تھام کے چہرے پہ مسکراہٹوں کا تبادلہ کر کے، یہ حالی مسکراہٹوں کا تبادلہ نہیں، یہ سماجی، اقتصادی، ترقی، علاقائی خوشحالی، دہشت گردی کے خلاف ایک ایسا بیجنگ اور اسلام آباد کا اتحاد ہے کہ پوری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے۔ نفیس اس میں ایک اور بات، ابھی انہوں نے کہا اسٹریٹجک ریلیشن، جی تو مئی کی وار کے اندر دنیا کو پتا چلا کہ اسٹریٹجک ریلیشن کیا ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے رضی دادا، یہ ساتواں بحری بیڑا کہیں راستے میں نہیں رہ جاتا، ہاں ٹھیک ہے، یہاں پہ J-10 جو ہوتا ہے وہ ہواؤں میں دھاڑ رہا ہوتا ہے، یہ اسٹریٹجک ریلیشن ہوتے ہیں، یہ دنیا کو پتا چلا ہے، اور یہ پوری آپ دیکھیے گا اس نے پوری دنیا کی ڈائنامکس ہی بدل دی ہیں۔ باقی کچھ جواز فیضی بھی داستا ہے تمہارا، نہیں، وہ راہل گاندھی نے بھی یہ کہا تھا، یہ فکرہ ایڈ کر لیں، اس نے بھی کہا تھا کہ پاک بھارت جنگ میں چائنا اور پاکستان کی جو محبت اور ان کی جو فوجی آپس میں اتحاد ہے، اس نے انڈیا کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ بالکل فیضی صاحب، ہماری ویسے تو زبان اور کلچر کچھ نہیں ملتا، لیکن ایک زبان محبت کی بھی ہوتی ہے، اعتماد کی بھی ہوتی ہے، جو ہماری چائنا کے ساتھ ہمیشہ ملتی ہے۔ ابھی جو پرائم منسٹر صاحب کا دورہ چین ہے، اس سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ فیز 2 جو ہے سی پیک کا، اس میں تیزی آئے گی؟ دیکھیے، آپ نے میرے بھائی امین حفیظ صاحب کے جواب میں بالکل ٹھیک کہا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کے ساتھ چلتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ کیسے چلتے ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا جانتے ہیں، اور ہم نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے۔ ہم نے افغانستان کا بوجھ اٹھایا، ہم نے یہاں پہ نہ جانے کیا کچھ برداشت کیا، اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف پہ مبنی تعلق رکھا جائے، ہمارے ساتھ بھائی چارگی کی جائے۔ اسی طرح ہم نے ایران کو بھی یہ کہا اور وہ ثابت ہو گیا۔ اسی طرح امریکہ اور چین کو اگر سامنے لیا جائے، دیکھیں ایک ایسا خوبصورت موقع ہے کہ امریکہ سے چین تک، اور افریقہ سے شمالی امریکہ تک، اور فار ایسٹ تک، رشیا تک، ہم نے تو ہر ایک کو یہ کہا ہے کہ دیکھیے، ہم ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم ہر ایک کے ساتھ معاشی تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں، ہم کسی سے دشمنی نہیں چاہتے، ہم کسی کو گرانا نہیں چاہتے، ہم کسی کو بٹھانا نہیں چاہتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی تنگ نہ کیا جائے، اور ہر ملک اور ریاست کے عوام کو پورا موقع ملنا چاہیے، وہ پنپ سکے، وہ آگے بڑھ سکے، وہ اپنے معاملات کو بہتر کر سکے۔ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، لیکن یہ بھی اب واضح طور پہ ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ جو پاکستان سے دشمنی کرے گا، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اب آپ نے چونکہ بات کی، ابھی رضی صاحب فرما رہے تھے رائے کوٹ اور وہ 0 پوائنٹ سے لے کے، میں خود اس تقریب میں موجود تھا جو چائنا کے اندر ہوئی، جب 223 کلومیٹر کا پہلا پیچ، جب پہلا مرحلہ سی پیک کا تیار کیا گیا، اور وہ سنگل روڈ پہ مشتمل تھا، لیکن اس برف باری میں، اس موسم میں وہ جس طرح تیار کیا گیا ہے، اس میں خود موجود تھا جب چین نے یہ تحفہ دیا اور پاکستان کے حوالے کیا NHA کے،
اور میں وہاں پہ خود موجود تھا, آج بھی پی ٹی وی کے پروگرامز میں وہ موجود ہے. لہٰذا وہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. ہم نے تو برملا یہ کہہ دیا, پرائم منسٹر نے تو یہ واضح کر دیا کہ سی پیک کا پارٹ 2 جو ہے وہ بھی آگے بڑھے گا. ہم بڑے عزم مصمم کے ساتھ آگے بڑھیں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ بھی یقیناً آگے بڑھیں گے, ہم بات چیت بھی کریں گے, ہم ترقی کے راستے بھی عبور کریں گے, ہم وہ زینے بھی چڑھیں گے. اسی طرح امریکہ کو بھی ہم نے بتا دیا کہ آپ کی دوستیوں کا جن کو زوم تھا اس نے آپ کو ڈچ کیا, اس نے آپ کو دھوکہ دیا, اس نے اس خطے میں تھانے داری کی کوشش کی, اس نے کبھی رشیا کے پاس جا کے پینگیں بڑھائیں, کبھی امریکہ کو سبز باغ دکھائے, کبھی علاقے کے اندر اس نے اپنے سے چھوٹے ممالک پہ چودراہٹ کے وہ جو ہے وہ وار برسائے, وار لگائے, نشتر لگائے, مالدیپ ہو, سری لنکا ہو, دیگر ممالک ہو, بنگلہ دیش ہو. لہذا یہ بڑی خوبصورت تصویر اس وقت پاکستان کی پوری دنیا میں نمایاں ہے, واضح ہے, اور اللہ کرے کہ ہم اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں اور اپنے مفادات کو دیکھیں. ماضی میں ہم نے دیکھیا غلطیاں ہو گئیں کہ ہم نے اپنے سے زیادہ دیگر کے مفادات دیکھے, اور کوئی انفرادی سطح پہ اگر بڑی غلطیاں کر گیا تو اس سے ہمیں بالکل پیچھے ہٹ کے اجتماعیت کی طرف جانا ہوگا. اور مجھے اچھا یہ لگ رہا ہے کہ ایک طرف ہمارے پرائم منسٹر اگر یہ بات کر رہے ہیں, اگر وزیر خارجہ چین کے آئے ہیں, اور میں اس میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کیا تھا پچھلے ہفتے, کہ دیکھیے ایک طرف اسحاق ڈار صاحب ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ وہ انگلینڈ پہنچتے ہیں, 1.5 دن کی مصروفیات ہے, وہ واپس الگ صبح پہنچتے ہیں, اسی صبح وہ افغانستان چلے جاتے ہیں, اسی دن واپس آتے ہیں, پھر سے افریقی مذاکرات اور وزرائے خارجہ کی کانفرنس چلتی ہے. اس وقت ہم بڑی ہی وہ جسے کہتے ہیں شہباز سپیڈ, اس سے بھی تیز سپیڈ پہ جا رہے ہیں سارے کے سارے. لہذا مجھے یہ دعا ضرور کرنی ہے اس پروگرام کی وساطت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے محفوظ رکھے, ہماری سپیڈ کو کوئی کنٹرول نہ کر سکے, ہمارے سامنے کوئی سپیڈ بریکر نہ بنا سکے, اور دشمن یہ سازشیں کرے گا. لیکن آپ نے جو سوال کیا, میں آخر میں ایک جملہ ضرور کہوں گا, ابھی دیکھیے بہت سے مراحل باقی ہیں, تصویر ابھی باقی ہے, اور ان قریب آپ کو دیکھا جائے گا, اور آپ بھی دیکھیں گے, میں بھی دیکھوں گا انشاءاللہ, کہ چین جائیں گے ایس سی او کانفرنس کے اندر بھی, اور ہم یہ بتائیں گے پوری دنیا کو کہ پاکستان ترقی کے تمام تر جو راستے ہیں صرف اپنے لیے نہیں سب کے لیے اوپن کر رہا ہے. اور وزیر خارجہ نے تو آج یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ہندوستان سے کشمیر سمیت دیگر موضوعات پہ, دیگر ایشوز پہ جامعہ مذاکرات چاہتے ہیں. اگر آپ اتنا بولیں گے نا تو آپ کی طبیعت پھر خراب ہو جائے گی. آپ یاد رکھا کریں کہ آپ کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے. محبت اتنی ہے ہماری چائنا سے رضی دادا کہ بندہ بولتا رہے بولتا رہے بولتا رہے, اور الفاظ نہیں ختم ہوتے. آبی جارحیت کی دھمکی ملی, دہشت گردی کا سامنا تھا پاکستان کو, یا ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا, کہیں پہ بھی پاکستان پہ کوئی ذرا سی بھی مشکل آئی ہے, چائنا نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا, ہمارے ساتھ کھڑا ہوا نظر آیا. تو چائنا کی پاکستان کے ساتھ محبت کوئی میئریبل ہے کیا؟ ہم جتنا بھی بیان کریں کوئی کم ہو سکتی ہے رضی دادا؟ دیکھیے چائنا ایک ہمارا ایسا دوست ہے جو کہ چیزوں کو یاد رکھتا ہے. چائنا کو, اور ظاہر ہے کہ اگلی نسلوں تک بھی یہ بات, چائنا جب پوری طرح آئسولیشن کا شکار تھا تو پاکستان جو تھا وہ گیا تھا لے کے ہنری کسنجر کو, پی آئی اے گئی تھی لے کے وہ, اور وہاں پہ جا کے ہم نے وہ چائنا کا ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ یہ تعلق بحال ہوا تھا, ورنہ دنیا تائیوان کو چائنا کہتی تھی. اس کے بعد پھر یہ بھی بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 1962 کے اندر جب چائنا جو تھا وہ پھینٹ لگا رہا تھا انڈیا کو, تو ہمیں امریکن نے کہا کہ آپ بھی چائنا کے اوپر حملہ کر دیں, تو پاکستان نے اس بات کا انکار کیا. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ چین کی پچھلی نسل کو بھی اور موجودہ نسل کو بھی بڑی اچھی طرح ازبر ہیں کہ وقت پہ کون ان کے کام آیا یا کون ان کے ساتھ کھڑا ہوا. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ وہی جو چیزیں ہیں وہ آگے ٹرانسفارم ہو رہی ہیں, اور جو وصیت کی ہوئی ہے جناب ماؤ زے تونگ صاحب نے, جو فاؤنڈنگ فادر ہیں چائنا کے, اس کے اندر بھی ایک پوائنٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے خطہ, یہ آپ نے اس کا خود دھیان رکھنا ہے.
کیا بات ہے، مطلب اس وقت وہ لکھ کے چلے گئے. اور ویسے ایک بات مجھے یاد آئی ہے، تھوڑی سی شرارت ہے، بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا کرتی جاؤں. رضی دادا، آپ نے کہا جب چائنا پھینٹ لگا رہا تھا بھارت کی، تو اس لحاظ سے تو ہم دونوں پھینٹ بھائی بھی ہو گئے نا. اب ہم نے پھینٹ لگائی ہے. یہاں پہ لگیں گے چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک. رضی دادا، کتنی کو مشکل بات ہے، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو 9 مئی ہے وہ فوج کا نہیں، پاکستانی عوام کا مقدمہ ہے. سب کو یہ سمجھ، دیکھیے بچے کو بھی سمجھ آتی ہے. پاکستان جس دن قائم ہوا تھا، مارز وجود میں آیا تھا، اسی دن اس کو ایک ایسا بڑا ڈائنوسور قسم کا ہمسایہ مل گیا تھا کہ جس کے اندر جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے خباثت گھوٹ گھوٹ کے بھری ہوئی ہے، جس کے اندر بغض کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اور اس دن سے ہم اس کے خلاف جو ہیں وہ ایک دفاع کے لیے اپنے ہاتھ میں بہترین چیز رکھتے ہیں، اور ہمیں اپنی دفاعی صلاحیت ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتی ہے. اپنے سے 5 گنا بڑے ملک اور اپنے 6 گنا اب تو ہو گیا 6 گنا بڑے ملک اور اتنی ہی بڑی اکانومی کے ساتھ باقاعدہ دفاعی حوالے سے ہمیں اپنا مقابلہ پورا رکھنا پڑتا ہے. ہم اپنا پیٹ کاٹ کے ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں اور ہم اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے مطمئن رہتے ہیں. 9 مئی والے دن ہماری اس صلاحیت کے اوپر کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے حملہ کیا، بالکل ٹھیک ہے، اور ہم یہ والا قوم کے طور پہ یہ پتہ نہیں ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ بات بار بار کیوں یاد دلانا پڑتی ہے کہ یہ فوج کا مقدمہ نہیں ہے، یہ قوم کا مقدمہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ عقل کے اندھے ہیں. یہ قوم کی دفاعی صلاحیت کو آپ نے اس کو میرا مطلب ہے بلیٹل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے اس جہاز کو ٹارگٹ کیا جس جہاز نے 27 فروری 2019 کو اٹھ کے جس ہوائی اڈے سے وہ اٹھے اس ہوائی اڈے پہ حملہ کیا گیا، جس ہوائی اڈے سے وہ اڑے تھے، اور پھر اس مطلب ٹارگٹ کر کے اس کو کرنا. انہوں نے جا کے وہ ابھینندن والا ایپیسوڈ کریٹ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. اس لیے میں کن چیزوں کے بارے میں بتاؤں کہ جس طرح سے اپنا شہداء کے آپ دیکھیں جس طرح شہداء کی جو یادگاریں تھیں، ان کے مجسمے جو تھے ان کی بے حرمتی کی گئی، اور وہ شہداء خاص طور پہ جو کہ بھارت کے خلاف جنگ میں انہوں نے شجاعت اور مردانگی کا ثبوت دیا اور نشان حیدر کے حقدار قرار پائے، بہادری کے تمغے سینوں پہ سجائے. اب کہتے ہیں کہ دیکھیں جی 9 مئی ہوئے تو اتنی قربانیوں سے آج آپ سڑکوں پہ ناچتے پھر ہاں 9 مئی ہوئے تو 2 سال ہو گئے، تو اب آپ نے آ کے 2 لڑکوں کو گرفتار کیا ہے. 9 مئی کے اندر ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. مجھے بہت ذمہ دار ذرائع نے بتایا ہے کہ اس جنگ کے اندر
جو پاکستان مخالف بیانیہ بن رہا تھا وہ ان کے موبائلوں سے جا رہا تھا ڈیٹا سارا یہاں سے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن, تھارو انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا. ٹھیک ہے, آپ اس کا پروپیگنڈا ونگ زیادہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر, آپ جو مرضی کہتے پھرے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جنگ کے اندر جو شرمناک کردار ادا کیا ہے اس کی وجہ سے. اور مجھے اس بات کی ذاتی طور پہ تکلیف ہے کہ یہ ہمارے فوج کے ترجمان کو بار بار 9 مئی کا مقدمہ کیوں پیش کرنا پڑتا ہے قوم کو. قوم کو اس 9 مئی کو یاد رکھنا ہے اور یاد رکھا ہوا ہے, اور اب معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیے 2 سال سے جن کا چلان پیش نہیں ہوا ان کی ضمانت تو ہو گئی, لیکن چلان تو پیش ہونا ہے نا جی. ابھی تو وہ حقائق کی سان کے اوپر چڑھنا ہے نا. مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے, وکیل ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کے مقدمے کے اوپر اندر جن لوگوں کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی اور ان میں سے بیشتر لوگوں کو سزا ہو گئی, صحیح, کسی ایک وکیل نے بھی, یہ امین حفیظ صاحب ذرا غور سے سنیے گا, آپ نے بتایا تھا کسی ایک وکیل نے بھی یہ درخواست نہیں دی کہ ہمیں وہ ویڈیوز فراہم کی جائیں جو ریکارڈ کا حصہ ہے. سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کریں گے, تقاریر پہ پروپیگنڈا کریں گے, ویڈیو کوئی نہیں. سرکار نے, پروسیکیوشن نے وہ ویڈیوز لگا کے مقدمہ فائل کیا ہے نا. ججز نے وہ ویڈیو دیکھ کے باقاعدہ لکھا ہے تو سزا دی ہے کہ ہم نے ان ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان کو سزا دی ہے, ٹھیک ہے. لیکن دفاع کے جو وکلا ہیں انہوں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ مانگی نہیں, تو اس کے اوپر تنقید کیا کرتے یا اس کے اوپر جرا کیا کرتے. لیکن دیکھیے میڈیا اور سوشل میڈیا کے سامنے سٹانس کیا بنایا ہوا ہے کہ ویڈیو جاری کریں جی اس دن کی. بھائی وہ مقدمے کا حصہ, مثل مقدمے کا حصہ ہے بھائی. ایون جب آپ دیکھیں سزائیں سنائی گئیں تو وہ باقاعدہ تصاویر جاری کی گئیں کہ کون کہاں پہ موجود تھا اور کس حالت میں تھا, وہ سارا ڈیٹا ریلیز کیا گیا, ویڈیو ریلیز کی. یہ جو انہوں نے پورے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ شور مچایا ہوا ہے رضی دادا اور امین صاحب, کیا پہلے مجھے یہ بتا دیں, یہی شور مچایا ہوا نا کہ 9 مئی کیا ہے, پہلے تو یہ بتا دیں کہ کیا 9 مئی ہوا نہیں ہے؟ ہاں, آپ کیا کہہ رہے ہو کہ کس چیز کی سزائیں 9 مئی کی سزائیں, کیا 9 مئی نہیں ہوا پاکستان میں؟ شمائلہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے نا حقائق, ایک ہوتی ہے جھوٹ, ایک ہوتا ہے میڈیا ٹرائل, ایک ہوتا ہے میڈیا ٹرائل, ایک ہوتا ہے میڈیا ٹرائل. اچھا, اب ان کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے جھوٹا بیانیہ بنانے کی اور جھوٹے بیانیے کی تشہیر کرنے کی. کہتے ہیں اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو کہ صبح و شام آپ کے کانوں میں, آنکھوں کے سامنے چیزیں آئیں تو آپ جھوٹ کو سچ ماننا شروع کر دو. اب دیکھو میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ایک جج صاحب سائی وال کے ریٹائرڈ ہوئے ہیں, روٹین میں وہ بڑے ادب سے اپنی کرسی کو چوم رہے ہیں, اس کرسی کو جس پہ بیٹھ کے وہ انصاف کر رہے ہیں اس کرسی کو وہ سلوٹ کرتے ہوئے بڑے ادب سے اپنی کمرہ عدالت سے جا رہے ہیں. ریٹائر ہو گئے, مدت ملازمت پوری کر کے. اب ان جیسے کسی شیطان نے اس کو کیا کیا ہے کہ یہ بتا دیا ہے کہ اس جج پہ پریشر تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزا دو, اس نے سزا دینے سے انکار کیا, جھوٹا بیانیہ ایسا سوشل میڈیا پہ کریٹ کیا اور اس جج صاحب کو ہیرو بنا کے پتہ نہیں کہاں لے گئے, اور یہ کہا کہ حکومت کا دباؤ تھا کہ پی ٹی آئی کو اور ان کے بندوں کو سزا دیں. اس نے سزا دینے کے بجائے عدالت کا کرسی چھوڑ دی اور وہ چلا گیا, جبکہ یہ ایسا ہوا ہی نہیں. یہی میں بات کہنے جا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا یہ اس طرح استعمال کرتے ہیں, جھوٹ بولتے بولتے بولتے. اب دیکھیں نا, وہ نانیاں دادیاں تو ہیں نہیں کہ جو سچی کہانیاں سناتی تھیں, میٹھے میٹھے قصے سناتی تھیں, بچوں کو نیند آ جاتی تھی. یہ ایسی کہانیاں سناتے ہیں بچوں کا کیریئر برباد کر دیتے ہیں. ان معصوم بچوں کو جو بھی تعلیمی اداروں کے سٹوڈنٹ ہیں, جو ابھی ماں اور باپ کی خوابوں کی تعبیر بننے والے ہیں, ان کے خلاف مقدمے درج کر کے کورٹوں میں بھیج دیا, جیلوں میں بھیج دیا. ان بچوں کا کیریئر تباہ کر کے اس پارٹی نے رکھ دیا. کون پوچھے گا اس پارٹی سے کہ جنہوں نے نوجوان ایک بڑی تعداد میں بچوں کا کیریئر تباہ کر کے رکھ دیا, بالکل برباد کر کے رکھ دیا. فیضی صاحب, پہلے یہ عوام کو بیوقوف بناتے تھے, اب میرا خیال ہے یہ خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کیا ضمانت ہونے میں اور بری ہونے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟
अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा है कि इन बेचारों को कौन समझाए कि उनकी जमानत हुई है, वो बरी नहीं हुए, और इसका फर्क अगर आपको नहीं पता तो किसी अक्लमंद से सुन लें। और उन्होंने कहा चलो ये फर्ज मैं ही अदा कर देता हूं, उन्होंने फिर डिटेल में बता दिया। देखिए ये सारे मामलात वो है, मैं तो इस पे बड़ी झटकी बात कर सकता हूँ कि कोई अमेरिका में बैठ के झूठ बोले, कोई यूरोप में बैठ के झूठ बोले, कोई ब्रसल्स में बैठ के झूठ बोले, कोई पाकिस्तान बैठ के झूठ बोले। अभी ये बात कही गई कि जिस तरह सोशल मीडियम पे पाकिस्तान की रियासत की ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की जाती है, जिस तरह चीजों को और मुबहम किया जाता है, जिस तरह चीजों को इस तरह से कुछ के नजदीक ग्लोरीफाई किया जाता है, कुछ के नजदीक ब्लर किया जाता है कि नजर ही ना आ सके, क्लैरिटी सामने ना आ सके। लिहाजा ये तो वो बातें हैं, लेकिन मैं इन सारी चीजों पे कहूंगा कि खुद चूंकि कुरान ये कहता है, खुदा हदीस ये कहती हैं, और फिर हमारा फील्ड मार्शल ये कहता है कि जब कोई फासिक तुम तक खबर लेके आए तो उसकी तहकीक किया करो, तस्दीक किया करो, उसके बाद उस पे। लेकिन मुझे एक पुराना, और मेरे दोनों भाई इस बात की तस्दीक करेंगे कि हिंदुस्तान से एक आवाज उठी थी कि हम पाकिस्तानियों को मात नहीं दे सकते, लेकिन मीडिया के जरिए हम इनको फतह कर लेंगे। और ये पुरानी बात है, जब अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आया था, जब सोशल मीडिया नहीं आया था, तब से अब तक मैं बतदरीज वो देख रहा हूँ कि किस तरह इस मीडिया को, सोशल मीडियम को इस्तेमाल किया गया और हमारे जहन परागंदा किए गए। अभी ये जिक्र आया कर्नल शेर खान, उसकी जो यादगार है, मैं वहां खुद पहुंचा और मैंने वो जाके देखा। अभी बात तो ये कह दी गई, उसके बारे में जब वो हिंदुस्तान के मुकाबले में लड़ रहा था तो उसके बारे में उस वक्त के इंडियन आर्मी चीफ ने ये खत लिखा, ये चीज कही कि जिस बहादुरी से ये हमारे खिलाफ लड़ रहा था, इसको मैं सैल्यूट करता हूँ। लिहाजा हमने उसको नहीं बख्शा, हमने किसी चीज को नहीं बख्शा। तस्वीर मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं। कुछ आकबत नाम देश वो जो बैठ के यहाँ टीवियों पे बड़ी बातें करते थे और फरंगे आसफिया की बातें करते थे, हमारे अल्फाज दुरुस्त कराते थे, वो सुहेल अहमद अजीजी जैसी शख्सियत को भी जो है वो, और अमानुल्लाह जैसे अजीम फनकार को जो है वो शर्मिंदा करने के चक्रों में रहते थे और खुद या अपनी वल्दियत के हवाले से बहुत ज्यादा बुलंद पाया अपने आप को समझाने और समझने की कोशिश करते थे। हमने उनकी वीडियोस भी देख ली, किस तरह ये कहा गया यहाँ लोग पहुंच गए हैं, अब ये आग लगाएंगे, अब ये जुलूस पहुंच चुका है, अब ये इज्तिमा हो चुका है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि 9 मई जैसा वाकया फिर से ना होना चाहिए, इसकी ना माफी मिलनी चाहिए, इस पे दरगुजर नहीं करना चाहिए। हाँ, एक हमेशा से दरख्वास्त रही है अदालतों के हुजूर भी और अल्लाह के हुजूर भी कि नाजायज किसी को उसमें मुलव्वस नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इसमें शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं और हमारे जो फील्ड मार्शल है वो भी यही कहते हैं। और क्योंकि वो कुरान के हाफिज हैं, उनके कुलूब अतहर पे खुद कुरान पाक मौजूद है, कल्ब अतहर पे, तो लिहाजा वो भी यही कहते हैं कि अगर फासिक की खबर की तस्दीक करनी है तो नाहक भी किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसमें तो दूसरी राय हो नहीं सकती। मगर जो चीजें अया हैं, जो चीजें वाजे हैं, जिन चीजों के सबूत मौजूद हैं, लिहाजा वो कोई दानिश्वर, वो कोई सियासतदान, वो कोई ब्यूरोक्रेट या पुराना कोई यूथिया बेशक सर्विसेज के अंदर हो, उसको ये नहीं चाहिए कि मुबहम करे, उसको इधर उधर करने की कोशिश करे। पाकिस्तान, मैं हमेशा कहता हूँ शुमाइला, आपको मेरा पता है कि मेरे बच्चे भी, मेरे माँ बाप भी इस धरती माँ पे कुर्बान, लिहाजा इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और हमें ये फिर से अज़्म करना होगा, हमें ये तयक्कुन रखना होगा कि पाकिस्तान की वजह से मेरी इज्जत है, पाकिस्तान की वजह से और रियासत पाकिस्तान की वजह से मैं उठता बैठता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ और मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा वाकया जो रियासत को गैर मुस्तहकम करे और फिर ये बयानिया बनाना कि ये साजिश की गई थी, यूं करके किया गया था, इस तरह कर लिया गया था, क्यों नहीं रोका गया, अगर उस दिन रोक के कोई एक गोली चल जाती तो ये बयानिया सबसे नुमाया हो जाता पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन हमने वो सारे चेहरे देख लिए ना रोक के कि यार ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता तुसी किथे जाना है,
तुम किस हालत में जा रहे हो, कहाँ तक जा रहे हो, सारे मामलात के अंदर भी लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं। कि भांजे गिरफ्तार हुए हैं, उससे रिलेटेड कोई खबर है? मैंने वही अर्ज़ किया कि मुझे बहुत ज़िम्मेदार ज़राए ने इस अमर की तस्दीक की कि उनके ख़िलाफ़ जो था वो ये जब जंग हो रही थी हमारी मई वाली, तो बहुत सारे पीटीआई के जो लोग थे वो भारतीय टीवी चैनलों पे बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की हुकूमत और हुकूमती अदारों के ख़िलाफ़ जो थे वो बहुत गंदी बातें कर रहे थे। नफरत का लेवल चेक करें। इतनी गलाजत भरी गुफ्तगू जो थी वो इंडियंस नहीं कर रहे थे जितनी गलाजत भरी गुफ्तगू वो कर रहे थे। तो वो जो साहब थे, उनका नाम भी लिया जा सकता है लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उन साहब से ये दोनों असहाब जो थे जो गिरफ्तार हुए हैं ये राब्तों में थे। अच्छा, ठीक कांटेक्ट है। में थे। और फिर इनका उनके साथ कोई डाटा का एक्सचेंज भी सारा कुछ हो गया, इसके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसके बाद इनको पकड़ा गया है। इनको 9 मई की कनेक्शन में नहीं पकड़ा गया, मुझे ये बताया गया है इनको ये जो जंग का कनेक्शन लेकिन है, ये अपनी गलती छुपाने के लिए अब वो बहाना बनाएंगे। मतलब कि कवर वो उन्होंने वही लेना है कि हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अच्छा, हो रही है। नफरत की हद देखें कि कोई इनकी हद ही नहीं है और ये सब क्यों कर रहे हैं सिर्फ एक शख्स को। वो कहते हैं ना शख्सियत पसंदी, और वो भी शख्स वो है जो अपनी मैं से ही कभी बाहर नहीं निकलता था। मैं ये जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ, मैं मगरब को समझता हूँ, मैं फलां करता हूँ, मैं फलां करता हूँ। पता नहीं ये कौन कौम है। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। रज़ी दादा, बिस्मिल्लाह। मुल्क में जिस तरह से सैलाब आए हुए हैं, इस पर प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि अगर इंसानी कुताहियों से कोई हादसात हो रहे हैं तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। मतलब अब सबको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए मुल्क में एक तो लापरवाही पानी का- बिल्कुल नहीं चल रही। एक तो पानी का सैलाब आया हुआ है और एक गलत खबरों का सैलाब भी आया हुआ है। मैं तो पानी के सैलाब की बात कर रही हूँ, गलत खबरों का तो बहुत 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 पहले से ही चल रहा है। हाँ नहीं, वो गलत खबरों का सैलाब आया है। वो आर्मी चीफ से मंसूब एक इंटरव्यू जो है वो चलाया गया और फिर उसका फॉलो अप भी दिया गया और फिर उससे कुछ ऐसे बातें आई कि फिर फौज के तर्जुमान अहमद शरीफ साहब को अहमद उसकी शरीफ साहब तरदीद करना पड़ गई। देखिए सहाफ़ी जो है उसको ज़िम्मेदारी के साथ हकायक बयान करने चाहिए। चूँकि वो बिल्कुल ठीक। इंटरव्यू न्यूज़ पेजेस पे नहीं हुआ शाया, वो कॉलम की जगह पे शाया हुआ तो उसमें तबसरा निगारी भी शामिल हो गई और जो तबसरा आ रही थी उससे कुछ ऐसे मानी निकल रहे थे जो कि बहरहाल मकसूद नहीं थे। और अगर आपको याद हो तो मैंने पहले दिन ही अर्ज़ किया था कि ये उनका असलूब नहीं है। आर्मी चीफ साहब से जो बातें मंसूब की जा रही हैं वो इस तरह बातें नहीं कर सकते, ये उनका असलूब नहीं है। हमें भी उनके करीबी लोगों ने बताया। ठीक, तो इसलिए वो उसकी जनाब फिर 3 दिन बाद तरदीद भी आ गई। और मेरा ख्याल ये है कि जो बात अहमद शरीफ साहब ने उसके अंदर कही है वो हम अपने पिछले सेगमेंट में कर भी चुके हैं। जी। लेकिन ये है कि सहाफ़त जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का तकाजा भी करती है और अब चूंकि अदारे की तरफ से या अदारे के तर्जुमान की तरफ से इनकार हो गया है। ये बात तो सही है, लेकिन जो सैलाब आया हुआ है हाँ जी मुल्क में, जी जी जी। अच्छा उस पे भी आ जाए। देखिए सैलाब के अब 2 पहलू हैं। एक बहाली का पहलू है और एक पहलू है उन तक पहुंचने का। सूबाई हुकूमत तो हस्बे साबक हस्बे रवायत जो है वो समझती है कि वैसे उन्होंने काम कर दिया है
انہوں نے ڈونیشن کی کال کر دی ہے, کوئی فون اپنا نمبر شمبر بھی تو بنا بڑھ دیا, کے بس کس وہ لیے یہی ماری کر تھی سکتے. اتنی بڑی بڑی, ہمیں مدد نہیں دیکھیے, چاہیے. میں آپ کو چیف منسٹر جو کے پی کے ہیں ان کی تاریخ بتا دیتا ہوں. جب یہ چیف منسٹر نہیں صرف ایم این اے تھے تو انہوں نے ایک تربوز کا ایک ٹرک منگوا کے نا لوگوں میں ایک ایک تربوز تقسیم کر رہے تھے اور اس کی تصویر اور ویڈیو بنوا رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ تربوز کیوں تقسیم کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پارٹی کا نشان ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی 2 رنگ ہوتے ہیں, سبز اور سرخ, اور ہماری پارٹی میں بھی 2 رنگ ہوتے ہیں, سبز اور سرخ. اچھا, کبھی کبھی سچ بھی بول دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے. پھر ایک دفعہ یہ ماشاءاللہ کافی عظیم الجثہ شخص ہے, تو یہ وہ جو وہ 40 گرام والی نہیں ہوتی وہ صابن کی ٹکیا چھوٹی سی, وہ پکڑ کے تو لوگوں کے اندر تقسیم کر کے اس کی تصویریں بنوا رہے تھے. اور ابھی اس سیلاب کے فوراً بعد موصوف نے 1,000 روپیہ اس علاقے کے اندر جا کے لوگوں میں تقسیم کیا ہے. ان کا تو کنسیپٹ یہ ہے لوگوں میں بحالی کا بات کرنے کا. ایک فیملی کو 1,000 روپیہ, ہاں جی, انہوں نے دسو کہ مرغی بھی 500-600 روپے کلو ملتی. انہوں نے کون سا اپنے 1000 پیسوں کی مرغی بھی کھانی نہیں ہے. آتی, کیونکہ مرغی بھی 2-2.5 کلو. نہیں, مرغی لوگوں کے وچ انڈا پیاز یہ وہ ٹماٹر وہ بھی تو وچ پانے نے نا, پھر نہ روٹی بھی کھانی ہے, چاول بھی نال بنانے. ہمیں کہاں سے پتا چلنا تھا, انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بنوا کے شائع کروائی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اگلی بات یہ ہے, ٹھیک ہے, چارہ گر پھول لائے ہیں تلواروں میں والا حساب ہے کہ وہ کسی کے زخموں کے اوپر نمک پاشی کے مترادف ہے نا. آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے جو جس بات کی نشاندہی کی ہے میں اس کو دہرانا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی دریاؤں کے پارٹ کے اندر جب آپ تعمیرات کریں گے اور کروائیں گے سرپرستی فرمائیں گے, سرپرستی فرمائیں گے, کرپشن کروائیں گے, ٹھیکہ لیں گے. ہم کرپشن کا الزام نہیں لگا رہے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر دریا کے بیڈ کے اندر آج پانی نہیں آیا, اگلے 10 سال پانی نہیں آیا, اگر 11ویں سال آ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ بلڈنگ بھی گرے گی. اچھا پھر کیا کریں گے؟ پھر اس بلڈنگ کی کمپنسیشن لے کے حکومت کے خلاف مظاہرے شروع کر دیں گے کہ جناب بھائی آپ نے دریا کے بیڈ میں بنائی ہی کیوں تھی بھائی. صحیح. اچھا پھر یہ جو دریا کے بیڈ کے اندر کنسٹرکشن کرنے والے جو بیڑا گرک کرتے ہیں وہ اپنا تو کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن ان کی اس ناجائز تعمیرات کے نتیجے کے اندر دریا کا پانی رک جاتا ہے, اور وہ پانی جب رکتا ہے تو پچھلی آبادیوں کو ڈبوتا ہے, وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا نقصان کرتے ہیں. وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اس وقت کا, وقتی فائدہ تو ہوتا ہے, بعد میں ان کا بھی سب کچھ بہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں یہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب گئے 20-20 لاکھ روپے کے انہوں نے متاثرین کے اندر چیک تقسیم کیے. پرائم منسٹر صاحب نے امین صاحب گلیات میں گئے اور کہا ہے کہ وہاں پہ جس طرح سے درخت کٹے ہوئے ہیں نا بہت دکھ ہوا, اور یہی بات آپ نے کی تھی پچھلے پروگرام میں کہ سارے درخت کاٹ کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. بالکل شمائلہ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب جب سے یہ گلیشیئر کا معاملہ ہوا ہے, یہ سیلاب آئے ہیں, یہ شدید بارشیں ہوئی ہیں, طغیانی آئی ہے, اور ندی نالے میں جو سارا نقصان کیا ہے, وہی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ جب دریا کی اور اس کی بیلٹ کے اندر گھر بنائیں گے تو نقصانات ہوں گے. وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب شروع دن سے ہیلی کاپٹر پر باقاعدہ فضائی جائزہ لے رہے ہیں اور نوٹس لے رہے ہیں, اور پھر ان نوٹس کی بنیاد پہ وہ آ کے فیڈرل گورنمنٹ میں فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھ کے, آج بھی فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں ہوا, اور اس میں بھی جو ہلاکتیں ہوئیں ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی, اور اس کے لیے جو متاثرین ہیں, جو زخمی ہوئے ہیں, جو پھنس چکے ہیں, ان کے لیے بھی ریسکیو پاک فوج کے ساتھ مل کے وہ جس طرح آپریشن کر رہے ہیں, ان کی سول انجینئرنگ کور جو ہے پاک آرمی کی جو میڈیکل کور ہے وہ جس طرح راستے کلیئر کر رہے ہیں, میڈیکل کور جس طرح طبی امداد دے رہی ہے, فوج پاکستان حکومت کے ساتھ شولڈر سے شولڈر ملا کے اس طرح اپنے متاثرین کو امداد ان تک پہنچا رہی ہے. ہیلی کاپٹر پاک فوج کے جو ہے وہاں پر خوراک پہنچا رہے ہیں. میں نے بتایا کہ ان کی انجینئرنگ کور راستوں کو سیدھا پدرا کر رہی ہے, اور تاکہ زمینی راستے بہتر ہو سکیں. میڈیکل کور کے بارے میں نے بتایا کہ ان کو جو طبی سہولتیں ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں, ان کی بحالی کی جو سسٹم وہاں پہ شروع کیا جا رہا ہے. یہ اتنا بڑا دیکھیں جہاں زمینی رابطے
मुनक़ता हो जाएं, सही। वहां पर आप मुतासरीन की अमदाद किस तरह करेंगे? सूबाई हुकूमतों 1000 रुपया दे के या तरबूज दिखा के या तस्वीरें उतरवा के ये काम नहीं होने वाला होता। वो देखें कि आम आदमी वहां पर मुकामी लोग किस तरह खुद से अपने सारे मामलात कर रहे हैं और वो फेडरल गवर्नमेंट के किस तरह शुक्रगुजार हैं कि वो उनके लिए वहाँ पर खुराक पहुँचा रहे हैं, उनको तिब्बी सहूलतें दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में उनको सबसे ज़्यादा अद्वियात की ज़रूरत होती है, खुराक की ज़रूरत होती है, पीने के साफ़ पानी की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलके मुतासरीन के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के कर रहे हैं। मकसद ये हो रहे हैं, देखें इस वक्त गिलियात का अफसोस किया था कि वहां दरख्तों जिस तरह से काटे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अफसोस किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने वो मिलिट्री सेक्रेटरी को और अपने जो एनडीएम के वो सरबराह थे, चेयरमैन उनके साथ थे हेलीकॉप्टर में, वो बता रहे थे कि मैं पहले यहाँ कुछ साल पहले आया तो मुझे यूं दरख्तों के झुरमट थे और मुझे नीचे पहाड़ नजर नहीं आ रहे थे, दरख्त ही दरख्त थे। और आज कह रहे हैं कि मैं यहाँ से जब गुजर रहा हूं तो मुझे बकायदा जमीन नजर आ रही है और मुझे नदी नालों के दरियाओं के साइडों पे जो दरख्त थे और वैसे भी हरिया सर सब्जो शदाब पहाड़ों के जो हर तरफ एक एक मतलब कि फुट 2 फुट 3 फुट पे जैसे दरख्तों थे। मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को तो दुख हुआ है ना दरख्तों की कटाई का। मैं आपको बताऊं, जब मैं अपनी ज़माना तालिब इल्मी में यूनिवर्सिटी की जानिब से हम इसी गलियात में गए तो हम पहाड़ों के मुख्तलिफ हिस्सों में खड़े होके तस्वीरें बनवाते थे ऐसे दोस्तों के साथ, और पीछे दरख्त ही दरख्त नजर आते थे। और वो दरख्त मैक्सिमम चीर के दरख्त होते थे, वो दियार की लकड़ी के दरख्त होते थे। वो दरख्तों का बैकग्राउंड में होना तस्वीर के हुस्न बढ़ा देता था। आज आप वहां पर जाएं, आपको पीछे नजर ही कुछ नहीं आता। इसी पे तो उन्होंने अफसोस किया। फैजी साहब, कल से फिर मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई है और लाहौर में तो आज भी बारिश हुई है। पंजाब के लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, एहतियात तो पूरे पाकिस्तान में करनी चाहिए। कराची को हमने देख लिया। कराची में कभी आपने सोचा था कि एक तरफ समंदर होगा और एक तरफ गाड़ियां डूबी होंगी और आहो बका होगी और उसमें मामलात होंगे? ये भी कभी नहीं सोचा था। इसी तरह पंजाब की बात ना करें, मैं पहले एक जुमला ये अर्ज कर दूं कि गलियात की बात वज़ीर आज़म साहब ने ये फरमाई है, बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, एक वक्त होता था जब हमें 6ठी क्लास से तो कहा गया था कि ठहर जाओ, पहले 7वीं से आ जाओ, और जब हम 7वीं में आए तो हम स्काउट्स के तौर पे ये घोड़ा गली स्काउट्स कैंप में आया करते थे। हमें यहाँ पे एक रात के लिए हाइकिंग कराई जाती, 7 सिस्टर्स माउंटेन, उन पे हमें छोड़ा जाता था। अपने साथ चाकू भी रखो, खैमा भी रखो, खाने पीने की चीज भी रखो, खुश्क फ्रूट भी रखो, सेब रख लो, और हम वहां पे वो जान जोखों में डाल के हाइकिंग किया करते थे। अब तो ना वो सिलसिले रहे और ना वो दरख्त रहे। अगली बात, मैं दूर दराज नहीं जाता, मैं सवात नहीं जाता, मैं बुनेर नहीं जाता, मैं चित्राल नहीं जाता, मैं गलियात में ही आ जाता हूँ। आप एबटाबाद की तरफ से आ जाए, नथिया गली की तरफ, डूंगा गली की तरफ और मरी की तरफ, और आप इस्लामाबाद से चले जाएं नथिया गली की तरफ, मरी से पहले होते हुए अगले महाजों पे, वहां कितनी। और मुझे अच्छा लगा, मैंने देखे 2017 तक जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, मैंने तब भी उनके उस मॉडल के हवाले से प्रोग्राम्स किए। फिर अब जब मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला बनी तो मैं खुद डिप्टी कमिश्नर मरी के साथ बैठ के उनकी गाड़ी में कई जगहों पे गया जहाँ पे नाजायज तजावुज़ात का खात्मा हुआ, जहाँ पे हमने दरख्त काट दिए। हमें फिर से उधर आना पड़ेगा, और वज़ीर आला ने ये कहा था कि मरी मुझे कंक्रीट का मरी नहीं चाहिए, मरी मुझे दरख्तों का मरी चाहिए। और इसी हवाले से हमेशा कोशिश भी हमें करनी चाहिए। अब रह गई बात आप जो फरमा रही हैं, देखिए ये मजमूई इज्तिमाई तौर पे हमारे फराइज का हिस्सा है कि हम अपने दरख्त काटे जा रहे हैं, हम जरी चीजें खत्म किए जा रहे हैं। वो मैंने पहले भी कहा था, मुल्तान हो या दीगर इलाके हो, वहां पे भी यही सूरत हाल बनी रही एक अरसा। लिहाजा हमें वापस जाना पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अगले 2 दिन भी आप हमारे साथ रहें। आपकी तबीयत खराब है इसलिए हम आपको बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। सॉरी रजी दादा, ये जो
इस वक्त हम बार बार टीवी पे भी हम दिखाए रहे हैं कि जो हालात हैं केपी के सैलाब की वजह से, और हमारी फुटेज में वीडियो में भी हर जगह आपको हमारे फौजी जवान नजर आ रहे हैं। जी जी जी, फ्रंट फुट पे हर जगह वही नजर आते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम होती है। ये जो पार्टी थी इस तरह से बातें करती थी कि अवाम को फौज के खिलाफ करती, आवाज़ें कसती, गालियां देते, हमने खुद सुना है ऐसे ही ना। अभी तक प्रोपेगेंडे उनकी तरफ से चल रहे हैं, उनकी तनसीबात पर भी हमला किया। तो कोई मैसेज दे दे, मैं तो ये कहूँगी। मैंने क्या मैसेज देना है? ये देना, वो लोग सियाने हैं आदमी हैं आप। जिन्होंने मई के अंदर कहा था कि फौज की जो जिम्मेदारी होती है वो सरहदों के ऊपर होती है, सरहदों पे जाएं, ठीक है। किस नखवत से और किस अंदाज से ये जो मफरूर हैं ये कह रहे थे। कानून से मफरूर है ना जी। 9 मई के अंदर जिनको सजाएं हुई हैं, कोई एक बताइए मुझे जिसने जाके कहा हो कि जी मुझे सजा हो गई है, मैंने अपील करनी है, मैं कानून के सामने सरेंडर करता हूं। मैं मुंतजर हूं उस दिन का कि कोई एक इनमें से इतने करैक्टर वाला शख्स हो कि सजा गलत हुई है या सही हुई है, मैं कानून के सामने सरे तस्लीम खम करता हूं। कोई एक भी अभी तक ये मुकदमा रिपोर्ट नहीं हुआ कि 9 मई के सजा याफ्ता किसी मुजरम ने, जो जेलों के अंदर है वो अपनी जगह पे, लेकिन जो बाहर घूम रहे हैं, जिन्होंने पहले जमानतें करवा के रिहाई ले ली थी, वो मफरूर होके केपीके में जाके छुप गए। लेकिन उन्होंने कानून के सामने सामना करना जो है ना उनमें हिम्मत है ना है। भाई ये वही हैं जिनको आप ताने देते थे कि बॉर्डर पे जाओ, उनकी यहाँ पे भी उतनी ही जरूरत है जितनी बॉर्डर पे जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। किसी ने अभी तक सही कहा है कि अपना गलती का एतराफ नहीं किया। बड़े अफसोस मांगी। की बात है। माफी आपने किसी से नहीं मांगनी थी, आवाम से मांगनी थी। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मैं इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हर वक्त बार वक्त